لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد سالانہ پروقار اور خوبصورت اجتماع جو محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس یاد میں ہر سال انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو نصیب کرے۔ اور آج تو خصوصی دن تھا سرکار غوث اعظم کا، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمارے دلوں پر زبانوں پر جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں علماء، مشائخ اور نعت خواں حضرات اور دیگر بھی سمجھدار لوگ سارے بیٹھے ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مناسب نبوت بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ سرکار تعلیم کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ قرآن بذات خود بہت بڑی حکمت کی کتاب ہے، لیکن فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ تمام صوفیاء اور علماء ربانیین انہوں نے جو دین کی خدمت کامیابی کے ساتھ کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نباز تھے، قوم کی نبض کو سمجھتے تھے اور دانائی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ جب تک کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب ہمارے مرض کو نہیں سمجھتا وہ صحیح نسخے کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا اس میں فلسفہ بڑا عام ہو رہا تھا، لمبی چوڑی بحثیں، مختلف قسم کے خیالات کے لوگ اور مختلف ہیلوں بہانوں سے طویل ابحاث میں الجھنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو نہایت دانائی کے ساتھ لوگوں کو کتاب و سنت کا سادہ مطلب سمجھایا ہے۔ کچھ لوگوں کو بلا وجہ بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتے بیچارے الا ماشاءاللہ، لیکن وہ مفت کے پیچ و تاب میں الجھے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہایت سادگی کے ساتھ، انتہائی وزاداری کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے کر گزر بھی جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمایا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ آج کل لوگ اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں تقریریں کرنا تو خالی مولویوں کا کام ہے۔ حضرت غوث پاک کا انداز تبلیغ یعنی آپ کا جو سب سے زیادہ جس چیز میں جو چیز آپ کی معروف ہوئی وہ آپ کی تقریر تھی۔ چھوٹی سی مسجد میں خطاب شروع کیا، پھر جامع مسجد میں گئے، پھر عیدگاہ میں ممبر رکھا، پھر شہر کے سب سے بڑے مجمع کے اندر ممبر لگ گیا، اور پھر حال یہ تھا کہ 70 ہزار لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ محبوب سبحانی کب بات ارشاد فرمائیں گے، اور نہایت دانائی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ وہ جو فرمایا گیا نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب گفتگو کی جائے تو ان کی عقلوں کے مطابق کی جائے، اپنی علمیت نہ جھاڑی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا کس معیار کا آدمی ہے، آپ اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی آپ کا تجربہ تو وہ ہے جب لوگ بھینسیں پالتے تھے، اور اب تجربہ یہ ہے کہ بچوں نے
موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے وہ وابستہ ہے، تو آپ ضرور اپنے تجربات کی بات کریں، پر نئے دور کا تقاضا بھی تو سمجھیں، اس آدمی کی مجبوری بھی تو سمجھیں، وہ جس ادارے میں جاتا ہے، جہاں جا کے بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے بیچ وہ وقت گزارتا ہے، جس طرح کے سوال اس کے ذہن پر اٹھتے ہیں، اسے اس طرح کے جوابات چاہیے۔ اور پھر بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کو اگر سلیقے سے ذرا کر لیا جائے نا، اسی بات کو ذرا سلیقے سے، آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل 2-3 سال کا، اس کو کوئی نہیں پتا غصہ کس کو کہتے ہیں اور مسکراہٹ کس کو کہتے ہیں، اس کی طرف آپ گھور کے دیکھ لیں وہ رونے لگ جاتا ہے، اور آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائیں وہ بھی مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تو لہجے کا اثر تو 3 سال کا بچہ بھی قبول کرتا ہے، تو آپ 18 سال کے بیٹے پر لہجے کا اثر کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ حکمت، دانائی، تدبر۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرنے والے کو، اس نے کہا یار وہ میں نے خواب دیکھی ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو اس نے تعبیر بتائی، کہنے لگا آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اس نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی قتل کرا دیا۔ اس نے کہا سارے مر جائیں گے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ یہ کیسی خبر دے رہا ہے؟ بچوں کے جنازے اٹھاؤں گا؟ بادشاہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے معاذ اللہ اتنا بڑا جرم کیا، بندہ مار ڈالا۔ شیخ فرماتے ایک اور بلایا تعبیر کرنے والا، اس سے کہا آپ تعبیر بتائیے۔ تو اس نے کہا تعبیر یہ ہے، بادشاہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے نا انعام منگوایا اور اس شخص کو انعام سے نوازا۔ تو بات مجھے بتائیے، یہ دوسرے والے نے بات کی ہے، بات اس نے وہی کی ہے نا جو پہلے والے نے کی تھی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے خاندان والے تیری زندگی میں مر جائیں گے، اس نے کہا اللہ تجھے سب سے۔ تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فلانا بندہ جی میرا خطیب ہے، تو میں آپ کو 20 شیوخ کی تاریخ بتا سکتا ہوں جو ایک واعظ کی تقریر سننے کے بعد شیخ الحدیث بن گئے۔ ان کی دین کی طرف رغبت اس مبلغ کی وجہ سے ہوئی، اس دائی کی وجہ سے ہوئی، اور بعد میں اللہ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سلیقے کے ساتھ، ہم صوفیاء کا جو اصل مشن ہے وہ جذبات کی رو میں بہ جانا، جذباتی باتیں کرنا، وہ میری کچھ طبیعت اس طرح کی ہے نہیں کہ کوئی ایسی بات کروں، اور موقع بھی مجھے نہیں ملتا، اب زیادہ وقت کے ساتھ مصروفیت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک جگہ ایک محفل پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھنے والے 2-4 لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ان کا یہ بھی اصرار تھا کہ میں بھی ان کی باتوں میں شامل ہوں، حالانکہ کچھ لوگوں کو کچھ باتیں نہیں بھی آتی، ان سے نہیں بھی سننی چاہیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی میں تے نا کل گیا سا تے محفل لٹ کے لے آیا۔ میں انہوں آخیا محفل لٹی دی تے نہیں، محفل نو تے کچھ دے کے آئی دے۔ تو آپ کو یہ کس نے شوق پیدا کیا کہ آپ لوٹ کے لے آئیں؟ آپ کہیں کہ میں گیا وہاں، میں نے حضور کا ذکر کیا، اللہ نے توفیق دی اور چند آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ کچھ لوگوں کی توجہ ہوئی مدینہ شریف کی جانب، کچھ کو اپنا سفر حرمین یاد آیا۔ آپ کیا لوٹ کے لے آئے ہیں؟ مثلا کیا تھوڑی داد امداد مل گئی تو لوٹ کے لے آئے آپ؟ تو میرے بھائی، دانائی، تدبر، تمام اہل تصوف کا یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے کام وہی کیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے تمام غلاموں کو کرنا چاہیے، بس ذرا حکمت سے کیا ہے، تھوڑا دانائی کے ساتھ کیا ہے، تھوڑا فہم و فراست کے ساتھ کیا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا فتح مکہ کے موقع پر جو پالیسی بنائی تھی نا، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے ایک بیان ایسا دیا جو اس پالیسی کے مطابق نہیں تھا۔ بندہ بڑا خاص ہے، آدمی بڑا معتبر ہے، خدمات بڑی عمدہ ہیں، لیکن ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ سے جھنڈا واپس لیا جائے۔ اور جھنڈا کسی سے واپس لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کمان واپس لے لی کسی سے، اب ان سے جھنڈا واپس لیا جائے گا۔
حالات ایسے پیدا ہو گئے، لیکن ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے لیا جائے، اور تقاضا حالات کا یہ ہے کہ جھنڈا لے بھی لیا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ حساس آدمی ہے، دل ٹوٹ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ ماحول کچھ اور بن گیا ہے اور شخصیت کا اپنا وزن کچھ اور ہے۔ تو یہ ہے میرے محبوب پاک کو اللہ نے جو حکمت کے خزانے دیے ہیں۔ حضور فرمانے لگے جھنڈا تو ان سے واپس لینا ہے۔ اور اس طرح بھرے مجمع میں اور بھری محفل میں اور لشکر کے بیچ کسی سے جھنڈا لیا جانا، یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن یہ میرے کریم کا کریمانہ فیصلہ دیکھنا، ساری حکمتیں قربان سرکار کے قدموں پر۔ محبوب فرمانے لگے سعد میں نے ایک فیصلہ کیا۔ یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ سب سے زیادہ کوئی باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے سمجھ آتی ہے نا میرا پتر میرا کام سنبھالنے کے قابل ہو گیا۔ وہ تو سمجھتا ہے میرا قد اونچا ہو گیا۔ تو جس بات میں وہ ناراض ہو سکتے تھے یا دل ٹوٹ سکتا تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے رنگ یہ اختیار کیا کہ اسی بات پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے۔ صوفیاء کیا کرتے؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، میرے مرشد کریم رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کام بڑی دانائی سے کیا ہے، کام ذرا تدبر سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تیز اڑنے کا شوق بھی رکھیں اور پھر آپ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے ٹکرائیں بھی نہ۔ ساری باتوں، سارے تانوں، اور یاد رکھیے گا صوفیاء کو ان کے دور میں بھی سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے۔ ان کے دور میں بھی سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے، تنقید کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا بیچاروں کا منہ کا ذائقہ ہی ہمیشہ کڑوا کسیلا رہتا ہے۔ وہ گھی پر بھی اعتراض کریں گے، شہد پر بھی اعتراض کریں گے، لیکن اپنے ذائقے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بھی بعض لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ تدبر ہے نا، حکمت ہے۔ ایک ملاح کشتی چلانے والا تھوڑا لہجے کا سخت تھا، اور دجلہ کے کنارے سرکار بغداد کا آنا جانا تھا، تو دو حصوں میں تقسیم تھا شہر، کچھ لوگ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے، اور مین ایک معاملہ تھا لوگوں کا آنا جانا۔ تو ملاح لہجے کا تلخ تھا، انداز اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاحت فرماتے فرماتے دجلہ کے کنارے جو جا نکلے تو ایک شخص کو کھڑے دیکھا وہ رو رہا ہے۔ تو فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور یہ ملاح فلاں بن فلاں ہے، ہمارا محلے دار ہے، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے دریا کے اس پار جانا تھا، کشتی میں جو بیٹھا ہوں تو اس نے اتار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس نقد پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یار دوبارہ دے دوں گا، لیکن اس نے سب لوگوں کے بیچ میں اتار بھی دیا ہے اور توہین بھی کی ہے۔ اس نے کہا مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اترو، پیسے ہوں گے کرائے کے تو سفر کرنا۔ اب یہ کہ حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں تعویذ دیتے ہیں آئندہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا دعا کریں گے جمعرات کو صبح 9 بجے آ جانا، یہ نہیں فرمایا حضرت نے کہ وہ یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں تم چھوڑو، ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی ایسا جملہ نہیں۔ رب کے بندوں کا تدبر اپنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تم یہیں رکو، میں آیا، گھر تشریف لے گئے، 100 دینار لائے۔ اتنی دیر میں وہ ملاح سواریاں دوسری جانب اتار کر اس جانب واپس لوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے اترا حضرت محبوب سبحانی نے اسے بلایا، اس غریب آدمی کو بھی پاس کھڑا کیا اور 100 دینار اس ملاح کے ہاتھ میں تھما کے فرمانے لگے یہ 100 دینار رکھ لو، آج کے بعد جب ختم ہو گئے تو میں اور دے دوں گا، 100 رکھو، ختم ہونے پر اور لے لینا، لیکن فرمایا آج کے بعد اگر کوئی غریب کشتی پہ بیٹھا تو ہین کر کے نیچے نہ اتارنا، اسے عبد القادر کے کرائے پر سفر کرا دینا، نیچے نہیں اتارنا، لوگوں میرے کرائے پر سفر کرا دیا کرنا۔ اس شخص کو تسلی ہو گئی جو شکایت کر رہا تھا، لیکن چند ہی منٹ گزرے تو وہ ملاح جس کو لوگ کہتے تھے کہ پتھر کا لہجہ رکھتا ہے اور کانٹوں کا مزاج رکھتا ہے اور ہر وقت کڑوی اور کسیلی باتیں کرتا ہے، تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔
کہنے لگا بغداد کے مرشد ایک دفعہ معاف کر دے، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں آئے گا۔ آپ تدبر کے ساتھ کام کریں گے، آپ دانائی دیکھیں گے۔ اپنے ہی بچوں کے بارے میں ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، بچے سے غلطی ہو گئی ہے، بچہ جو ہے۔ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی عمر ہے 50 سال اور بچے کی عمر ہے 18 سال، اور آپ کا تقاضا یہ ہے وہ آپ کے حساب سے کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ اس کی عمر کا تقاضا دیکھیں، جب آپ کی عمر کو پہنچے گا نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت لیکچر سننے کو ملتے ہیں ایشیا کے لوگوں سے، بہت لیکچر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو آپ لیکچر دے رہے ہیں وہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا سوچتا ہے، ذہن کی سطح پر سوال کیا ابھرتے ہیں۔ سوال آ جاتے ہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال کے مقابلے میں غصہ نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تلخی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سوال کھڑا کر رہا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے کہا حضور آج میں نہ تقریر کروں، تو میں کر لو۔ کہتے ہیں میں نے بڑے دلائل سے مزین گفتگو کی لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ شیخ نے 10 منٹ ہی باتیں کی انہوں نے بھی دلائل سے، پر میرے گھنٹوں کا وہ اثر نہیں تھا جو شیخ بغداد کے چند منٹوں کا اثر تھا۔ وہ لوٹ پوٹ بھی ہوتے تھے، وہ روتے بھی تھے، اور ان کی سسکیاں اور ہچکیاں سننے کو ملتی تھیں۔ تو گھر آ کے میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور میں نے بھی کوئی دلیلیں کم نہیں دی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے سے کہا بیٹا تمہاری انہوں نے صرف تقریر سنی ہے اور مجھ سے وہ ٹوٹ کر پیار بھی کرتے ہیں۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو جاؤ گے، یہ تم پر اعتماد کرنے لگیں گے، یہ تمہیں اپنا خیر خواہ جاننے لگیں گے، اور پھر جب تم کوئی بات کرو گے تمہیں باعمل سمجھنے لگیں گے، پھر ان کی بات کا اثر جلدی ہوگا۔ تمہاری سادہ بات بھی ان پر اثر انداز ہوگی، لیکن پہلے تمہیں اس مقام پر آنا پڑے۔ تو دانائی، تدبر، آپ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ایک جنگ سے مال غنیمت آیا تو تالیف قلب کے لیے جو نئے لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، مکہ فتح ہوا تھا، ان کو زیادہ دیا۔ تو کسی ایک آدھ نوجوان نے کہیں دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ قریبی لوگ جو سرکار کے ہیں ان پر محبت زیادہ ہونے لگی ہے اور مال زیادہ ملنے لگا ہے۔ تو سوال تھا نا، ذہن پہ آ ہی گیا ہے۔ یہ سوال بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، یہ آ ہی جاتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ وسوسوں کا رستہ لیتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ پاک باز لوگ تھے، ان کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ قریبی لوگ ہیں تو اس طرف نوازشات کا انداز ذرا بڑھ گیا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام انصار مدینہ کو میرے خیمے میں لاؤ۔ سب جمع ہوئے تو کریم فرمانے لگے کہ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت نہیں دی، کیا کرم نوازی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب رسول کا بڑا احسان ہے۔ تو کریم فرمانے لگے اچھا تم یہ کہہ سکتے ہو، آپ میری بات پر توجہ کیجئے گا۔ حضور فرمانے لگے تم کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو ستایا تھا، ہم نے جگہ پیش کی، سینہ کشادہ کیا۔ تو وہ رونے لگے، کہا نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، آپ کا یہ احسان ہے سارا۔ فرمایا تم کہو کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی لہو ٹپک رہا ہے، جو انہوں نے بدر اور احد میں بازار گرم کیے ہیں جنگ کے، تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا احسان ہے۔ پورے خیمے پہ نظر جو میرے کریم نے دوڑائی تو آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، آنسو ہیں، ہر ایک اپنے دل کو تھامے بیٹھا ہے، رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی، حضور مہربانی فرمائیں۔ ایک جملہ سرکار نے آخر میں کہا، ایک جملہ، وہ سوال پیدا ہوا تھا کہ قریبیوں پر نظر کرم زیادہ ہونے لگی ہے، ایک جملہ حضور نے صرف کہا، اتنی دانائی، اتنی حکمت کہ سارا رنگ ہی بدل گیا۔ حضور فرمانے لگے ہو میرے بھولے بھالے انصار مدینہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور مدینے والے جب مدینے جائیں تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جائیں؟ اب تو حالت ہی کچھ اور تھی، اب تو روح وجد کر رہی، اب تو گویا ان کا دل کر رہا تھا جو ہمارے پاس ہے وہ بھی کوئی لے جائے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کا رسول ساتھ لے جاؤ؟
تو وہ ذہنوں پر ایک سوال تو ابھرا تھا، پر میرے کریم کی یہ دانائی ہے اور حکمت ہے کہ حضور نے یوں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ روح تک وجد کرنے لگ گئی. تھوڑے سے نا سیانے ہو جائیں، تھوڑے سے جی تھوڑے سے نہیں، کچھ دا نہیں بنتا پیا پروگرام، صرف تھوڑے سے. کہندے ابا جی ڈاڈے نے. میں کہا جے تے نال سیانے بھی نے نا، جے تے نال تے پھر تے ڈاڑھ پونا قبول ہے، تے جے نیرے ڈاڈے نے پھر مشکل ہے گل. اگر تو تھوڑے بہت ساتھ دیکھے نا، حکیم کہتا تھا گولی کڑوی ہے تھوڑا گڑ ڈال کے کھا لینا. تو اگر تو وہ کڑوے ہیں پر ساتھ گڑ کا مشورہ دیتے ہیں تو پھر تو چلو بات بنتی ہے. لیکن یہ کہ اگر نیرے کڑوے ہیں تو پھر ذرا معاملہ مشکل ہو جائے گا. استاد سخت ہے، پڑھاتا بھی ہے. اگر تو پڑھاتا ہے تو سختی قابل قبول ہے، لیکن اگر نیرا سخت ہے نا، اسباق پر توجہ کوئی نہیں، تو پھر اس کی سختی قابل قبول ہے. شیخ سخت ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تیری تربیت کا پورا خیال بھی رکھتا ہے. اسے نالائقوں کو بھی سیدھا پدرا کرنا آتا ہے. اگر تو آتا ہے نا ٹھیک ٹھاک کرنا. حضور غوث اعظم کے مدرسے میں نا اسباق تقسیم ہو رہے تھے، ہمارے مدارس دینیا میں سبق تقسیم ہوتے ہیں. یہ استاد قابلیت رکھتے ہیں نحو میں، یہ نحو پڑھائیں گے، یہ صرف پڑھائیں گے، یہ منطق، یہ فلاں سبق، یہ فلاں اسباق بانٹے جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم کے مدرسے میں سبق بٹ رہے تھے تو ناظم تعلیمات کہنے لگے حضور آپ کو بھی سبق دینے ہیں؟ فرمایا نہیں حضور، آپ تو کتنے کتنے گھنٹے اسباق پڑھانے کے شوقین ہیں. تو آپ فرمانے لگے تم مجھے سبق نہ دو، تم مجھے بچے دو. حضور کون سے؟ فرمایا لائق سارے رکھ لو، نلائق سارے مجھے دے دو. جتنے نلائق ہیں نا، نلائقوں کو میں پڑھاؤں گا. مجھے کہہ لینے دو یار، مجھے کہہ لینے دو، میرا دل کرتا ہے میں کہہ دوں. نبی پاک نے بھی فرمایا ہے جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے قیامت والے دن میری شفاعت کے نیچے ہوں گے. میری شفاعت کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی. کبائر جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے. اور میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے. وہ گناہگار کتنا سونا ہوگا جس کے سفارشی حضور بنیں گے قیامت والے. کتنا سونا ہوگا جس کا بازو پکڑ کے حضور. اور حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اسے چھوڑ دیں. جج سے کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا چھوڑ دیں. اور شفیع کہتا ہے ان نے سارا کچھ ہی کیتا جی تسی میرا منہ دیکھو. حضور شفیع ہے. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا. یہ جو وہ جو خیر والا خطا کار ہے نا، جو توبہ کرتا ہے، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے. تو بھائی تھوڑی دانائی سے اپنے وقت کو لے کے چلے. میرے غوث پاک نے حکمتوں سے ایک گویہ تھا، الٹے سیدھے شعر اور کفریہ کلمات اور یہ وہ تو کرتا جہالت کی بنیاد پر تھا. حالات کچھ اور ہی تھے. تو حضرت غوث اعظم منع کرتے. تو ہمارے زمانے میں جسے منع کرے نا وہ مخالفت کرتا ہے. تو وہ کہتا جی وہ میرا رش بڑا ہے، لوگ سننے بڑے آتے ہیں، میرے گلے میں جادو بڑا ہے، تو یہ دیکھو جی مولوی صاحب، شیخ صاحب، مرشد مجھے روکتے ہیں. تو پھر گلا صدا نہیں رہتا. تو وہ بڑھاپا آیا تو لفظ کانپنے لگے، اور جو آواز کے سر تال کے قائل تھے انہیں کہیں اور سے وہ ذائقہ ملنے لگا. تو اب حال خراب ہو گیا. اور گھر میں جب تک نوٹ آتے تھے تب تک تو کیا بات تھی، اور جب حالات اور طرح کے ہوئے تو پھر اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا. ایک دن حضور غوث پاک گزرے، ساری زندگی اس نے مخالفت کی. حضرت شیخ گزرے تو قبرستان کے کونے میں بیٹھا ہے، مکھیاں بھنک رہی، کپڑے بدلے، ہفتے بیت گئے، حالت خراب ہے. شیخ نے اپنے غلام کو بلایا، 100 دینار دیے، فرمایا اسے جا کے دے آ. غریبی آ گئی ہے اس پہ. اس نے جا کے وہ 100 دینار اس گویے کے پاس جو رکھے تو کہنے لگا کس نے بھیجے؟ میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، ہن تے اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے. کون ہے اس غربت میں؟
تنہائی میں، ان بھنکتی مکھیوں میں اور میرے وجود سے آتی بدبو میں اب کون ہے جس نے 100 دینار بھیجے؟ تو خادم کہنے لگا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں۔ تو وہ بوڑھا گویا اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا میں بھی اسی بغداد میں پیدا ہوا ہوں اور میرے بال بھی اسی بغداد میں سفید ہوئے ہیں، میں یہاں کے عالموں کو بھی جانتا ہوں، تاجروں کو بھی جانتا ہوں، فقیہان شہر سے بھی آگاہ ہوں۔ میری اس غربت میں اگر مجھ پر کوئی ترس کھا سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے، اس کے علاوہ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے۔ میں نے عمر بھر مخالفت کی ہے غوث پاک کی، اور ان کا یہ حال ہے کہ اس غربت میں۔ تو وہ جو خادم تھا نا، گلاں کریے اپنے سجنا دیاں منہ ہوراں ول تر کے، اس خادم نے جب سنا تو وہ رو پڑا، تو اس کا رونا تصدیق تھا۔ اس کا رونا تصدیق تھا کہ بات میرے پیر کی ہو رہی ہے، میرے مرشد کی بات ہو رہی۔ تو غوث اعظم سبق پڑھا رہے تھے تو وہ گویا آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے عمر بھر آپ کی مخالفت کی ہے، آج سمجھ آئی ہے، اسی منصب پر بیٹھے ہو جس منصب پر مدینے والے رسول اپنی امت کے علماء کو بٹھانا چاہتے ہیں، جہاں سرکار چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، دانائی، تدبر، حکمت، یہ سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وافر حصہ عطا کیا تھا۔ جلد باز نہ بنے، فیصلے جذباتی نہ کریں، رائے دینے میں تیزی نہ دکھائیں۔ آپ اپنے بزرگوں سے فیضیاب ہوں، حکمتوں کو سمجھیں، تقاضوں کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں۔ ہم امت مسلمہ جہاں آ کے کھڑے ہو گئے تو ایسے ہے جیسے گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور باہر سے کوئی فتنہ لینے جانا ہی نہیں پڑتا، ہر فتنہ اندر سے ہی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اب زیادہ وقت آیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کو سمجھیں، بے حکمت زندگی نہ گزاریں، تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑا وقت دینا سیکھیں، تھوڑا سا حالات کو سمجھیں۔ آپریشن کراتے وقت تھوڑی دیر کے لیے درد تو ضرور ہوتا ہے، اور وہ درد بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ وہ ہو تو جاتا ہے، جو واہ ویلا کرتا ہے اس کا بھی ہو جاتا ہے، اور جو چپکے سے درد سہ لیتا ہے اس کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اس واہ ویلے کو چھوڑ دیں، شور کو چھوڑ دیں، شدت کو چھوڑ دیں، اور اپنی زندگی سے شکووں کو چھوڑ دیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں تمہیں کبھی بھی ناکامی ہونا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ تمہاری اپنی غلطی کہاں کہاں ہے، تم کہاں کہاں بھولے ہو، سست ہوئے ہو، غافل ہوئے ہو، کہاں کہاں تم نے کمزوری دکھائی۔ اور میں نے کم از کم یہ تجربہ ہمیشہ کیا ہے، جہاں بھی کہیں محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑا ہے تو تلاش کرنے سے اپنی غلطی وہاں مل گئی کہ یہاں ہم سے بھی، یہاں کر کے ہم بھی بھولے ہیں، ایسا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی خطا ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اپنی خطاؤں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں خوش قسمت ہے جسے دید قصور نصیب ہو، جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، وہ سیاںا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اصلاح کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خاندان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سرکار بغداد کا فیض عطا کرے اور صحیح معنوں میں سنت کی، شریعت کی پابندی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔